Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. This is your teacher Taimur Ijaz, and today we are going to take start of our unit 1 of 9th class, and that is the savior of mankind. अच्छा जी, ये लेसन जो है आपका थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको लास्ट वीडियो में आपको पेपर पैटर्न और सिलेबस आपका पूरा समझा चुका हूँ। इसमें आपको बताया गया था कि ट्रांसलेशन जो आपको 8 मार्क्स की आती है, 3 पैराग्राफ्स आते हैं, 2 आपने ट्रांसलेट करने होते हैं, 4 + 4 8 मार्क्स होते हैं उसके। तो आज हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये लेसन है किस बारे में। एक्चुअली ये लेसन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ठीक है। उसमें आपका इस लेसन में आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आप कहाँ पे पैदा हुए, फिर आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ठीक है। आपकी अपनी फैमिली में क्या सिचुएशन थी, मक्का में क्या सिचुएशन थी, ठीक है जी। तो सारा इस बारे में बात की जाएगी। तो जो वर्ड है सेवियर, अब सेवियर जो है वो सेव से वर्ड निकला है, इसका मतलब है बचाने वाला। मैन काइंड कहते हैं इंसानियत को, द सेवियर ऑफ मैन काइंड यानी इंसानियत को बचाने वाला। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि उन्होंने आकर इंसानियत को बचाया था जी, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं अपनी ट्रांसलेशन की तरफ, ठीक है जी। तो इसकी ट्रांसलेशन करने का तरीका ये है कि आपने जैसे आप अरबी की ट्रांसलेशन अपनी से जो लोअर लेवल की क्लासेस थी उसमें आपने की कि आपको अरबी का पूरा सेंटेंस नहीं आता था, तो आप उसमें ये करते थे कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसमें आप करते थे कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं कुछ ना कुछ वर्ड उर्दू से मिलते जुलते होते थे। तो आपने वो ट्रांसलेशन इतनी बार पढ़ी होती थी कि वो वर्ड आपके सामने आते थे तो उर्दू का मीनिंग जो आपके माइंड में आता था, आपके माइंड में पूरे सेंटेंस की जो थी ट्रांसलेशन आ जाती थी। तो इसमें भी आपने ऐसा करना है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ साथ तो नोट डाउन कर लिया करें, बाद में आपको जब जैसे जैसे सुनते जाएंगे या रीडिंग करते जाएंगे तो याद होते जाएंगे साथ साथ, ठीक है जी। स्टार्ट लेते हैं। अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun। पहला सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल है, कंसंट्रेट कीजिएगा। अरेबिया कहते हैं अरब को, अनपैरेलल्ड कहते हैं बेमिसाल, चार्म कहते हैं कशिश वाली, पुरकशिश, ब्यूटी मीन्स खूबसूरती, ट्रैकलेस कहते हैं गुमनाम रास्ते यानी जिसका रास्ता ना हो, डेजर्ट्स कहते हैं सहरा को, सैंड ड्यून्स कहते हैं रेत के टीले, डेजलिंग कहते हैं आंखों को चुभने वाली, ठीक है। तेज जो रोशनी होती है ना आंखों को चुभने वाली, डेजलिंग कहते हैं आंखों को चुभने वाली। रेज कहते हैं शुआओं को, ट्रॉपिकल सन कहते हैं इंतहाई गर्म सूरज, ठीक है। अब स्टार्ट लेते हैं। अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। पहले यहाँ तक ट्रांसलेट करते हैं कि अरब की सरजमीन एक बेमिसाल खूबसूरती और कशिश वाली है, यानी अरब एक बेमिसाल खूबसूरती और कशिश वाली सरजमीन है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन, जिसमें इंतहाई गर्म सूरज की आंखों को चुभने वाली रोशनी में गुमनाम रास्तों वाले रेत के टीलों के सेहरा मौजूद है। पहला जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा टफ है, इसको गौर से सुनिएगा, दोबारा सुने। अरब एक बेमिसाल खूबसूरती और कशिश वाली सरजमीन है जिसमें इंतहाई गर्म सूरज की आंखों को चुभने वाली शुआओं में गुमनाम रास्तों वाले रेत के टीलों के सेहरा मौजूद हैं। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। स्टारी स्टार से निकला है, स्टार कहते हैं सितारों को, स्काई कहते हैं आसमान को, एक्साइटेड का मतलब है उभारना, जोश दिलाना। इमेजिनेशन ख्याल से निकला है, तखय्युल इसका मीनिंग होता है जी। पोइट्स कहते हैं शायरों को, और ट्रैवलर्स ट्रैवल से निकला है, ट्रैवल कहते हैं सफ़र करना, ट्रैवल सफ़र करने वाले यानी मुसाफिर जी। ट्रांसलेशन पे आते हैं। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को उभारा है, ठीक है जी। यानी इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को उभारा है। It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंट्रोडक्शन आ गया। It was in this land, इस सरजमीन में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, in the city of मक्का, मक्का के शहर में,
which is about 50 miles from the Red Sea. Red Sea کہتے ہیں بحر احمر کو، ٹھیک ہے، احمر، ریڈ کہتے ہیں احمر کو، ٹھیک ہے، اسود کو بلیک کہتے ہیں، حجر اسود کو بلیک سٹون کہتے ہیں، بحر احمر سمندر کا نام ہے جی۔ It was in this land that the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was born in the city of مکہ، اس سرزمین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے، which is about 50 miles from the Red Sea، جو کہ بحر احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سیکنڈ پیراگراف پہ آتے ہیں۔ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ possessed کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا، رکھنا، ریمارکیبل کہتے ہیں شاندار، میمری کہتے ہیں یادداشت کو یا حافظہ، ایلوکوینٹ کہتے ہیں فصیح و بلیغ، فصیح و بلیغ کہتے ہیں یعنی جن کے بولنے میں روانی ہو، فلوئنٹلی جو بول سکیں، فلوئنسی جسے کہتے ہیں آپ انگلش میں، فلوئنٹلی روانی سے بولنا۔ The Arabs possessed a remarkable memory، یعنی عرب کے لوگ شاندار یادداشت رکھتے تھے، and were an eloquent people، اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ عرب کے لوگ شاندار یادداشت رکھتے تھے اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry۔ eloquence eloquent سے نکلا ہے، eloquent کہتے ہیں فصیح و بلیغ اور eloquence کہتے ہیں فصاحت و بلاغت، یعنی اس کوالٹی کا نام ہے یہ۔ اینڈ میمری کہتے ہیں یادداشت کو، ایکسپریشن کہتے ہیں اظہار ہونا، ٹھیک ہے جی، اور پوئٹری کہتے ہیں جی شاعری کو۔ دیر ایلوکوینس اینڈ میمری یعنی ان کی فصاحت و بلاغت اور یادداشت، فاؤنڈ ایکسپریشن کا اظہار ہوتا ہے، ان دیر پوئٹری ان کی شاعری میں، یعنی ان کی فصاحت و بلاغت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں ہوتا ہے۔ Every year a fair was held for poetical competitions at Akaz۔ فیئر کہتے ہیں میلے کو، ہیلڈ کہتے ہیں منعقد ہونا، پوئٹیکل پوئٹری سے ہے شاعری، کمپٹیشنز کہتے ہیں مقابلے، اور اکاز جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے عرب میں، ٹھیک ہے جی، جگہ کا نام ہے۔ ایوری ایئر ہر سال فیئر واز ہیلڈ ایک میلہ منعقد ہوتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشنز شاعری کے مقابلوں کے لیے، ایٹ اکاز اکاز کے مقام پر، یعنی ہر سال اکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کے لیے میلہ منعقد ہوتا تھا۔ It is narrated that Hamas said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam۔ It is narrated کہتے ہیں بیان کرنا، روایت کرنا، کیلف کو اردو میں خلیفہ کہتے ہیں، ریسائٹ کا مطلب ہوتا ہے سنانا، الفابیٹ کہتے ہیں حروف تہجی کو، لانگ پوئمز لمبی نظمیں، اکاؤنٹ شارٹ پیسز کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا، چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا، کمپوز کا مطلب ہے لکھنا، ایکسکلوسیولی کہتے ہیں صرف اور صرف، پوئٹس شاعروں کو کہتے ہیں، پروملگیشن کہتے ہیں آمد، ٹھیک ہے، ظہور یا آمد جی۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اٹ از نریٹڈ یہ بیان کیا جاتا ہے، دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، آئی کین ریسائٹ ٹو یو میں آپ کو سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف الفابیٹ یعنی ہر حروف تہجی کے حرف سے 100 لانگ پوئمز 100 لمبی نظمیں، یعنی میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیے بغیر، اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ ایکسکلوسیولی اور وہ سب کی سب صرف اور صرف لکھی گئیں بائی پوئٹس شاعروں سے، بفور دا پروملگیشن آف اسلام اسلام کی آمد سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بمحاورہ دیکھتے ہیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں آپ کو حروف تہجی کی ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں بغیر چھوٹے حصوں میں تقسیم کیے سنا سکتا ہوں، اور وہ سب کے سب شاعروں نے صرف شاعروں نے اسلام کی آمد سے پہلے لکھی، ٹھیک ہے جی۔ جی نیکسٹ ہے، اٹ از نو اسمال ونڈر that Allah Almighty chose the Arabic language
for his final dispensation and preservation of his word. ٹھیک ہے. ونڈر کہتے ہیں معجزہ. چوز سیکنڈ فارم ہے چوز کی انتخاب کرنا. عربک لینگویج عربی زبان. ڈسپنسیشن ڈسپنسیشن کہتے ہیں پھیلانا. پریزرویشن پریزرو سے نکلا ہے محفوظ بنانا. ٹھیک ہے جی. جیسا کہ آپ پچھلے سینٹینس میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی یادداشت کتنی تھی جی. تو 100 لمبی نظمیں ہر حرف تہجی سے سنا سکتا ہے. یعنی جیسے انگلش میں الفابیٹ ہیں ABC ہر حرف سے جو ہے وہ 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہے. یہ ان کی فصاحت و بلاغت کو ظاہر کرتا ہے. اور جو وہ شاعروں نے لکھی تھی اسلام کی آمد سے پہلے یعنی اتنا عرصہ ہو گیا تھا یہ ان کی یادداشت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھی یادداشت تھی. اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اٹ از نو اسمال ونڈر یعنی یہ کم معجزے کی بات نہیں ہے. دیٹ اللہ المائٹی چوز دا عربک لینگویج کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا. اور his final dispensation and preservation of his word اپنے الفاظ اپنے آخری الفاظ کو پھیلانے اور محفوظ بنانے کے لیے. یعنی یہ کم معجزے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کو پھیلانے اور محفوظ بنانے کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ تھرڈ پیراگراف پہ آتے ہیں. 3 ہی پیراگراف کریں گے آج ہم. In the 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. یہ chaos word ہے. 5th 5ویں 6th 6ٹھی سینچریز کہتے ہیں صدی کو. مین کائنڈ کہتے ہیں انسانیت کو. اسٹوڈ کہتے ہیں کھڑے ہونا. اسٹینڈ کی سیکنڈ فارم ہے یہ. ورج کہتے ہیں کنارے کو دھانے کو. کنارہ کر لیں زیادہ ایزی ورڈنگ ہے. کیوس کہتے ہیں تباہی کو. ان دا 5th and 6th centuries 5ویں اور 6ٹھی صدی میں مین کائنڈ اسٹوڈ آن دی ورج آف کیوس یعنی انسانیت تباہی کے دھانے پر کھڑی تھی. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. Seemed دکھائی دینا نظر آنا. Civilization کہتے ہیں تہذیب کو. 4,000 یہ 4,000 سال. Started شروع ہونا. Crumbling لیکن روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو آپ یوں مس لینا تو وہ جو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کرمبل. ٹکڑے ٹکڑے ہونا. یہ کرمبلنگ کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونا. یہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اٹ سیمڈ ایسا دکھائی دیتا تھا یا ایسا نظر آتا تھا دیٹ دا سویلائزیشن کہ وہ تہذیب which had taken 4,000 years to grow جس نے بڑھنے میں 4,000 سال لگا دیے تھے had started crumbling ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی. ایک دفعہ پھر دیکھیں بمحاورہ ٹرانسلیٹ کرا رہا ہوں. اٹ سیمڈ ایسا دکھائی دیتا تھا that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling کہ وہ تہذیب جس نے بڑھنے میں 4,000 سال لگا دیے تھے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی. At this point in time Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. At this point اس موقع پر ان ٹائم صحیح وقت پہ اللہ المائٹی ریزڈ کا معنی ہوتا ہے نازل کرنا. یہاں پہ میننگ ہوگا. لفٹ کا معنی ہوتا ہے اٹھانا. ہیومینٹی بتا چکا ہوں انسانیت. اگنورینس کہتے ہیں جہالت کو. لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی. جی. ایٹ دس پوائنٹ اس موقع پر ان ٹائم صحیح وقت پہ اللہ المائٹی ریزڈ اے رسول امنگ دیم سیلوز اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو نازل کیا. Who was to lift the humanity جس نے انسانیت کو اٹھانا تھا from ignorance جہالت سے into the light of faith ایمان کی روشنی تک. اس کو دوبارہ دیکھیں محاورہ کراتا ہوں. یعنی اس موقع پر صحیح وقت پہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول نازل کیا جس نے انسانیت کو جہالت سے ایمان کی روشنی تک اٹھانا تھا. فورتھ پیراگراف بھی کر لیتے ہیں جی ساتھ نہیں ہوگا لیسن آپ کا یہ بہت زیادہ نہیں. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. 38 38 سال. ایج عمر. spend گزارنا. spend کی سیکنڈ فارم ہے یہ. solitude کہتے ہیں تنہائی کو. meditation کہتے ہیں غور و فکر کو سوچنے کو. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے تھے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال ہوئی
He spent most of his time in solitude and meditation. تو وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty. کیو کہتے ہیں غار کو. ہیرا، غار ہیرا بڑا مشہور ہے، اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار ہیرا میں. ریٹائر کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا، گوشہ نشین ہو جانا. ریٹائر ویسے بھی دیکھیں جاب سے ریٹائر ہوتا ہے بندہ، جاب سے علیحدہ ہو جاتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے. فوڈ کہتے ہیں کھانے کو، واٹر کہتے ہیں پانی کو، اسپینڈ کہتے ہیں گزارنا، ڈیز دن، ویکس ہفتے، ریممبرنس کہتے ہیں یاد کو. جی. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر، آپ کھانے اور پانی کے ساتھ سوری گوشہ نشین ہو جاتے. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان دا ریممبرنس آف اللہ المائٹی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن اور ہفتے گزار دیتے. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ سنیں کہ غار ہیرا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے اور پانی کے ساتھ گوشہ نشین ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن اور ہفتے گزار دیتے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک اپنی آج کی ٹرانسلیشن کر لیں. تو انشاءاللہ باقی نیکسٹ جو ہے وہ ہم کل ٹرانسلیٹ کریں گے، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ٹرانسلیٹ کریں گے اسے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ٹرانسلیشن سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو بار بار سنیں، اپنے سامنے بک کھول کے اس کو بار بار دیکھیں. ڈیفیکلٹ ورڈز کی میننگ بے شک لیڈ پینسل سے لکھ لیا کریں جن کو بعد میں آپ اریز کر سکیں. اٹس اوکے فار آل. کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اینڈ شیئر کر دیا کریں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.